قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی معلومات پر مشتمل بڑا ہی پیارا سلسلہ نور قرآن ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہے۔ اللہ کریم آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکتیں اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ، کہ جو مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس بندے سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آئیے آج بھی ہم انشاءاللہ کچھ آیتیں ان کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون۔ ترجمہ کنز الایمان، تو مجھے قسم ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ ترجمہ کنز العرفان، تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ تفسیر، فلا اقسم بما تبصرون، تو مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو۔ قیامت کے واقع ہونے اور سعادت مندوں اور بدبختوں کے احوال بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ منکرین قرآن پاک کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ ہرگز درست نہیں۔ مجھے ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی قسم ہے جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہاں ما تبصرون اور ما لا تبصرون کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، ان سے مراد یہ ہے کہ تمام مخلوقات کی قسم جنہیں تم دیکھ سکتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔ 2، ما تبصرون سے دنیا اور ما لا تبصرون سے آخرت مراد ہے۔ 3، ما تبصرون یعنی جسے تم دیکھ سکتے ہو، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جو زمین کے اوپر ہیں، اور ما لا تبصرون یعنی جسے تم نہیں دیکھتے، اس سے وہ چیزیں مراد ہے جو زمین کے اندر موجود ہیں۔ 4، ما تبصرون سے اجسام جسم مراد ہیں، اور ما لا تبصرون سے روحیں مراد ہیں۔ 5، ما تبصرون سے ظاہری نعمتیں مراد ہیں، اور ما لا تبصرون سے باطنی نعمتیں مراد ہیں۔ ان کی تفسیر مفسرین کے اور بھی قول ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارے ہی معانی مراد ہوں۔ انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں۔ کتنا کم یقین رکھتے ہو، اور نہ کسی کاہن کی بات کتنا کم دھیان کرتے ہو۔ اس نے اتارا ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک یہ قرآن ضرور ایک معزز رسول سے باتیں ہیں اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔ تم بہت کم یقین رکھتے ہو، اور نہ کسی کاہن کی بات ہے، تم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ یہ قرآن سارے جہانوں کے رب کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ تفسیر، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن ضرور ایک کرم والے رسول کی بات ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی جانے والی
اور نہ دیکھے جانے والی چیزوں کی قسم ذکر فرما کر ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ قرآن ایک کرم والے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وہ باتیں ہیں جو ان کے رب عز و جل نے فرمائی، اور قرآن کسی شاعر کی بات نہیں ہے جیسا کہ منکرین کہتے ہیں۔ تم بالکل بے ایمان ہو اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ قرآن نہ شعر ہے، نہ اس میں شعریت کی کوئی بات پائی جاتی ہے، اور قرآن نہ کسی کاہن کی بات ہے جیسا کہ تم میں سے بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے بارے میں کہتے ہو۔ تم بہت کم نصیحت مانتے ہو، نہ اس کتاب کی ہدایات کو دیکھتے ہو، نہ اس کی تعلیمات پر غور کرتے ہو کہ اس میں کیسی روحانی تعلیم ہے، اور نہ اس کی فصاحت و بلاغت اور بے مثال اعجاز پر غور کرتے ہو تو یہ سمجھ سکو کہ یہ کلام سارے جہانوں کے رب عز و جل کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اگر وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے ضرور ہم ان سے بقوت بدلہ لیتے، پھر ہم ان کی رگے دل کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا، اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کو نصیحت ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اگر وہ ایک بات بھی خود بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے تو ضرور ہم ان سے قوت کے ساتھ بدلہ لیتے، پھر ان کی دل کی رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی ان سے روکنے والا نہ ہوتا، اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے۔ تفسیر: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ایک بات بھی خود بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات میں ارشاد فرمایا کہ سارا قرآن اپنی طرف سے بنا لینا تو دور کی بات ہے، اگر بالفرض میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بھی خود سے بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے جو ہم نے نہ فرمائی ہوتی، یا ہم نے وہ بات کہنے کی اجازت نہ دی ہوتی، تو ضرور ہم ان سے قوت اور قدرت کے ساتھ بدلہ لیتے، پھر ان کی دل کی رگ کاٹ دیتے، جس کے کاٹتے ہی موت واقع ہو جاتی، پھر تم میں سے کوئی ہمیں ان سے بدلہ لینے سے روکنے والا نہ ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے منکرو، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہاری وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ جو ایسا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے سزا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سزا دور کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں۔ یہ آیت مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال صدق اور بارگاہ خداوندی میں نہایت درجے قابل اعتماد ہونے کی دلیل ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک یہ قرآن ڈر والوں کے لیے ضرور نصیحت ہے، یعنی بے شک یہ قرآن ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرائض کی بجا آوری کر کے اور اس کی نافرمانیاں چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ اس کی نصیحتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کے فیضان سے مالا مال فرمائے، قرآن کریم کو سمجھنے اور سیکھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے نیکی کی دعوت کی کچھ مدنی پھول امیر علیہ السلام کی کتاب نیکی کی دعوت سے سماعت کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، جب کسی کو مسکراتا ہوا دیکھیں تو بخاری شریف میں وارد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، اضحک اللہ سنک، یعنی اللہ تبارک و تعالی تجھے ہنستا رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا یاد کر لیجیے، اور اس کو جب کسی مسلمان بھائی کو مسکراتا ہوا دیکھیں اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ مسجد میں موقع کی مناسبت سے مسکرانے کی تو اجازت ہے، مگر ہنسنے یا قہقہا لگانے کی اجازت نہیں، لہذا مسجد میں دوران بیان کوئی ایسی بات آنے لگے جس میں حاضرین کے ہنسنے کا امکان ہو تو مبلغ کو چاہیے کہ وہ اس طرح اعلان کرے۔ توجہ فرمائیے، ابھی ہم مسجد میں ہیں اور مسجد میں ضرورتاً صرف مسکراہٹ کی اجازت ہے، یعنی فقط ایسی ہنسی جس کی خود کو بھی آواز نہ آئے،
آواز سے ہرگز نہ ہنسی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام پیج نمبر 30 سے 31 پر ہے، رکوع اور سجود والی نماز میں بالغ نے قہقہا لگایا۔ قہقہا یعنی کھل کھلا کر ہنسنا، آواز کے ساتھ، زوردار آواز کے ساتھ لوگ جو ہنستے ہیں، قہقہا۔ تو رکوع اور سجود والی نماز میں بالغ نے قہقہا لگایا، یعنی اتنی آواز سے ہنسا کہ آس پاس والوں نے سنا تو وضو بھی گیا اور نماز بھی گئی۔ اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ صرف خود سنا تو نماز گئی، وضو باقی ہے۔ مسکرانے سے نہ نماز جائے گی نہ وضو جائے گا۔ مسکرانے میں آواز بالکل نہیں ہوتی، صرف دانت ظاہر ہوتے ہیں۔ بالغ نے نماز جنازہ میں قہقہا لگایا تو نماز ٹوٹ گئی، وضو باقی ہے۔ نماز کے علاوہ قہقہا لگانے سے وضو نہیں جاتا، مگر دوبارہ کر لینا مستحب ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا، لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ قہقہا نہ لگانے کی سنت بھی زندہ ہو اور ہم زور زور سے نہ ہنسیں۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نور کے پیکر، تمام نبیوں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرنا بھی صدقہ ہے، کمزور نگاہ والے کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، راستے سے پتھر، کانٹا اور ہڈی کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا بھی صدقہ ہے۔ نیز ایک روایت میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر قرض صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عموماً جب لفظ صدقہ بولا جاتا ہے، لفظ صدقہ، تو ذہن میں خیرات کی طرف ایک ذہن جاتا ہے کہ اس سے مراد خیرات، مال اللہ کے راہ میں قربان کرنا۔ بے شک خیرات کو بھی صدقہ کہتے ہیں۔ آئیے لگے ہاتھوں مالی صدقے کی تعریف معلوم کرتے ہیں۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 415 صفحات پر مشتمل کتاب ضیاء صدقات صفحہ نمبر 32 پر ہے، لغت میں، ڈکشنری میں، صدقے سے مراد عطیۃ یراد بها المثوبۃ للمکرمۃ، یعنی صدقہ وہ عطیہ یعنی گفٹ ہے جس کے ذریعے اپنی عزت بڑھانے کے بجائے ثواب کا ارادہ کیا جائے۔ مطلب یہ کہ وہ عطیہ یعنی انعام صدقہ کہلاتا ہے جس کے دینے کا مقصد اپنی عزت بڑھانا، واہ واہ چاہنا نہ ہو، صرف ثواب کی نیت سے دیا گیا ہو۔ علامہ سید شریف جرجانی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے صدقے کی تعریف ان الفاظ میں بیان کی، ہی العطیۃ تبتغی بها المثوبۃ من اللہ تعالی، یعنی صدقہ وہ عطیہ یعنی گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب کی امید پر دیا جائے۔ صدقے اس انعام کے، قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کی برکت نصیب فرمائے، قرآن کریم کو صحیح پڑھنے، سمجھنے، اس کی تعلیم کو دوسروں تک عام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتے
فرشتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیاں کا دے چھ عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن